جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈیزرٹ یا سویڈش چیلنج شیئر کر رہے ہیں، بہت ہی یمی لگتا ہے اور یہ سردیوں کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ گاجر کی کھیر شیئر کر رہے ہیں، بہت ہی مزیدار کھوئے کی طرح بنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک پاؤ گاجر لی ہیں، اس کو باریک کدوکش کر لیا، موٹا کدوکش نہیں کیا، باریک کیا۔ یہ میرے پاس بوائل چاول تھے 1 کپ، ان کو میں نے دودھ میں بھگو کے رکھ دیا تاکہ یہ سافٹ ہی رہیں، اور میں نے گاجر کو تھوڑا سا دم دیا تاکہ گاجر تھوڑی سافٹ ہو۔ میں نے دودھ اور چاول جو بھگوئے تھے وہ میں نے شامل کر دیے، اس کو تھوڑا سا میں مکس کروں گی۔ جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم 3 لیٹر دودھ ایڈ کر دیں گے۔ اس کو پھر ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ پک کے چاول بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اور گاجر بھی سافٹ ہو کے مکس ہو جائے اور گاڑھی سے ایک کھیر تیار ہو جائے۔ تو 3-4 میں نے سبز الائچی ایڈ کر دی ہے اس کے اندر۔ تو اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کناروں پہ ملائی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی، بالائی سی طے بنتی جائے گی، وہ ہم اس کے اندر مکس کرتے جائیں گے۔ یہ کھیر ہماری کافی حد تک پک چکی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے اور پکانا ہے، گاڑھا کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا چمچ لے لیں جس کی مدد سے آپ اس کو ساتھ ساتھ چلاتے چلاتے مکس کرتے جائیں تو چاول اچھی طرح مکس ہو جائیں گے۔ بہت مزیدار کھیر لگتی ہے۔ اکثر لوگ اسے گجریلا بھی کہتے ہیں لیکن ہم گاجر کی کھیر ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بچوں نے بھی فرمائش کی تھی اور میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ عرصہ ہو گیا کھائی نہیں، تو میں نے کہا چلیں جھٹپٹ بنا لیتی ہوں۔ میں نے بوائل چاول پڑے تھے، جلدی جلدی گاجر مکس کی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ کھویا میرے پاس ہے، یہ میں نے خود ہی تیار کیا تھا، وہ میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی، زیادہ نہیں، 3 سے 4 ٹیبل اسپون آپ کہہ لیں، وہ میں اس میں کھویا شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس کی ہم چینی ڈال دیں گے کیونکہ ہماری کھیر گاڑھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اس سٹیج پہ ہم نے اس میں چینی شامل کر دینی ہے۔ چینی تقریباً میں نے پونا کپ ڈالا ہے، زیادہ چینی نہیں شامل کروں گی اور بالکل ٹھیک میٹھا ہے اس میں۔ پونا کپ چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر، کیونکہ چینی ڈالنے سے دوبارہ کھیر پتلی ہو گئی ہے اور اس نے تھوڑا سا پکنا ہے تو پھر اپنی اصلی حالت میں آ جانا ہے۔ کھیر ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، میں نے تھوڑی سی گارنشنگ کی ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔